اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے، سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ظاہری بات ہے خواتین کے لیے بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے، کیونکہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں کھڑی ہیں تب یہ وظیفہ کر لیں، یا پھر چلتے پھرتے۔ اچھا، جو بھی کام کریں گی نا وہ اس کام میں برکت آئے گی، اور برکت بھی بہت زیادہ آئے گی۔ یعنی کہ جو خاتون یہ وظیفہ کرے گی اس کا شوہر بے روزگار نہیں رہے گا۔ اگر کوئی خاتون وظیفہ یہ کرے گی تو بے اولاد نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا مبارک نام ہے، اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کا ایک اہتمام بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے اس کے ساتھ ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کے اوپر بے شمار احادیث بھی ہیں سورہ ملک کے حوالے سے، یعنی کہ اس کی غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک صحابی تھے، ان کی بیٹیاں تھی، بیٹیوں کی تعداد یعنی کہ زیادہ تھی، 7-8 تھی یا اس سے کم یا زیادہ تھی۔ تو دوسرے جو وقت کے اس وقت حاکم تھے، انہوں نے ان سے، گورنر تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، جب آپ کی بیٹیوں کی شادی ہو تو آپ بتائیے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور والا آپ دعا فرمائیے، انشاءاللہ میرے پاس ایک ایسا عمل ہے اور انشاءاللہ میں اس کو کروں گا تو اللہ پاک میری دست غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو خیر، وہ انہوں نے سب بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ کچھ سالوں کے بعد ملاقات جب ہوئی تو فرمایا ہاں سناؤ کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنی ساری بیٹیوں کی بڑے شاندار طریقے سے شادی کی، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر۔ تو یہ بات سن کر وہ بڑا حیران ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہے لیکن مطلب کیا بزنس شروع کیا ہے، کاروبار کیا ہے، کیا معاملات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پاس حضور کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سورہ ملک کو حاصل کر لو، پالو اس کی منزل کو، اس کو پڑھو تو اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو میری حاجتوں میں سے میری بیٹیوں کی شادیاں بھی ایک حاجت ہے، تو لہٰذا اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا، اور میری دست غیب سے میری جب بیٹی کی شادی کا وقت آتا تھا تو اس کا بڑا شاندار عظیم رشتہ بھی آ جاتا تھا، پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے تھے اور سارے معاملات بہتر ہو جاتے تھے، اور شایان شان طریقے کے ساتھ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور محترم علیہ السلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کرے، بہت شکریہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام بہن بھائی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ جب آپ کو کوئی بھی حاجت ہو، جب آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، اللہ کا یہ مبارک نام جو ان سے نا 3 نام ہے، اور تینوں کی اپنی ایک پاور ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ موکلات ایسے ہیں، یعنی کہ ان مبارک ناموں میں اتنی پاور ہے، کہتے ہیں کہ چلتے پھرتے اگر آپ عمل کرتے ہیں نا تو آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں نا تو مشرق سے رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک گھر میں آپ کبھی ظاہری بات ہے لیفٹ جانا ہے، کبھی رائٹ، کبھی سامنے، کبھی پیچھے کی طرف، تو اسی طرح دکان پہ جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، یعنی کہ چلتے پھرتے مشرق کی طرف آپ چلتے ہوئے پڑھیں گے تو آپ کا مشرق سے رزق آئے گا، مغرب سے آپ کا مغرب کی طرف آپ پڑھنا شروع کریں گے تو مغرب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا، شمال یا جنوب کی طرف آپ جو ہے پڑھنا شروع کریں۔ اچھا، اس میں نا ایک حکمت اور راز بھی ہے، یعنی کہ آپ کا جس سائیڈ پہ دکان ہے، خاتون اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھنا چاہتی ہے تو اس کے دکان کا تصور باندھ کے اس کی سیدھ میں اس کے بیٹھ کے اس کو پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر کاروبار چمک جائے گا، ترقی آ جائے گی۔ اور یقین مانیے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ دائیں بائیں، آگے سے پیچھے سے، مشرق مغرب شمال جنوب سے اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، کہتے ہیں سارا دن انشاءاللہ العزیز آپ وہ ادھر سے پیسہ آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے پکڑیں گے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں اس وظیفے کے آگے۔ بہت لیول کا بہت بڑا عمل ہے۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے بہن بھائی جو ہے وہ نمبر دیکھتے ہیں نا سکرین پہ تو وہ فون کرتے ہیں ہمیں مجرب وظیفہ دے جی، تو میں آج آپ کو مجرب وظیفہ دے رہا ہوں۔ ویسے میرا ہر وظیفہ مجرب ہوتا ہے
لیکن یہ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا جو میں خود بھی کرتا ہوں اور دوستوں کو کرواتا بھی، اور کثیر تعداد میں اس کے مشاہدات کے واقعات میرے پاس موجود ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان کو شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، لیکن یقین مانیے ایسا لاجواب وظیفہ ہے جس وظیفے کو کرنے سے کامیابیاں آپ کو فوراً ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا فلاں وظیفہ دیکھا تھا اور اس وظیفے کو کرنا اب کیسے ہے، تو جہاں پہ آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ ہم نے آپ کو اس کو کرنے کا پورا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یعنی کہ پوری ویڈیو آپ نہیں دیکھتے، نمبر دیکھتے ہیں فون کر کے ہم سے، مطلب دیکھیں نا، بندے کی ذاتی زندگی 1200-1500 کال کون بندہ سن سکتا ہے ایک دن میں، اس کی ذاتی زندگی بھی ہے، فیملی، گھر، بچے۔ یہ نمبر تو ہم نے اس لیے دیا ہوتا ہے چلو کوئی جادو یا جنات یا اثرات یا بندش یا رکاوٹ کے معاملات ہیں تو اس کے لیے چلے آپ استخارہ یا اس کا علاج جیسے دم وغیرہ ہم کرتے ہیں تو وظیفہ وغیرہ وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے ترتیب کے ساتھ۔ لیکن آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ چلیں، تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اور کوئی بھی کسی دیکھیں، جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو پورا عمل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ کو کرنے میں لطف آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ جب ترتیب سے کریں گے عمل تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں نا، ان کو پوری بات سمجھ میں آتی نہیں۔ اجازت ان بہن بھائیوں کو ہے جو پوری ویڈیو دیکھیں گے تاکہ ان کو پوری بات سمجھ میں آئے، تاکہ ان کو اس عمل کو کرنے کے بعد اس کا فائدہ بھی حاصل ہو۔ اور جو ویڈیو کو لائک کرے گا، پوری ویڈیو دیکھے گا، اس کو میری طرف سے دل سے روحانی اجازت ہے اس عمل کی۔ آج جمعرات جمعے کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ میں آپ سبحان اللہ لکھیں۔ وظائف کرنے سے الحمدللہ آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ کے رزق میں، کاروبار میں اضافہ ہو، یا آپ کے معاملات بہتر ہوں، یا بڑی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے آپ نکل جائیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ تعاون کا سلسلہ جو ہے وہ خانقاہی نظام ہے، ادارہ ہے، طلباء و طالبات، بہت سارے معاملات ہیں، تو آپ جو ان سے وہ اپنے تعاون کے سلسلے کو بھی الحمدللہ جاری رکھتے ہیں۔ جو رکھتے ہیں ان کے لیے میں دعا گوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ آج کا جو وظیفہ ہے اس کو ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے اور کرنا کیوں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کی بہت دیر سے رکاوٹ میں بندش ہے، شادی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بندش شادی جو ہے وہ بندش ختم ہو جائے اور ان کا اچھا رشتہ مل جائے یا شادی ہو جائے۔ یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہمارے رزق کے معاملات جو ان سے غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ جیسے اتنے کثیر تعداد میں مسائل درپیش ہو چکے کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایسا عمل ہے، مرد و خواتین سب کے لیے، آپ یہ وظیفہ کریں۔ اچھا، سورہ ملک تو ظاہری بات ہے آپ نے چلتے پھرتے تھوڑا پڑھنی ہے، وہ تو آپ نے سکون سے اہتمام کرنا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ کے مبارک نام جو ہے ان کی ایک خاص ترتیب ہے، خاص تعداد ہے، اس تعداد میں پڑھنا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر آپ نے صبح جب اٹھنا ہے تو پھر آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو بات کی؟ اب آپ نے اس عمل کو امتحانات میں کامیابی کے لیے پڑھے، آپ کو امتحانوں میں کامیابی ملے گی۔ پراپرٹی ڈیلر حضرات جو ان سے ہیں، ان کے پلاٹ بک نہیں رہے، وہ نیک نیتی کریں، تعاون کا ذہن میں رکھے کہ ہم انشاءاللہ خانقاہ آستانہ علیہ پیر و مرشد پیر ربانی ہمدم سرکار سے تعاون کریں گے، نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یقین مانیے جو بند کام ہے نا، رکاوٹ والے، پریشانیوں والے، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی پریشانی ہے، رکاوٹ ہے، بند ہے، بڑے ہم نے وظائف کیے، بڑے ہم نے تعویذات کروائے، بڑے ہم نے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ نیت آپ اچھی رکھیں۔ آپ جو ہے ہمارے دارالعلوم خانقاہ اس آستانے مدرسے کے حوالے سے آپ ایک اچھی نیت کریں، انشاءاللہ آپ کو جب کامیابی ملے گی تو آپ کا دل کرے گا معاونت کے لیے۔ اور آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے یہ سمجھے۔ اب آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، میں آپ کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے وہ بھی عمل بتاتا ہوں، اور اس کو آپ نے کیسے ترتیب سے کرنا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وضو فرما لیں۔ وضو فرمانے کے بعد آپ نے، اچھا اس کا نا ایک ہفتے کے بعد ہدیہ بھی دینا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے میٹھے چاول وغیرہ پکا کے، یا میٹھی کھیر پکا کے، یا ٹافیاں وغیرہ آپ بازار سے منگوا لیں، یا مٹھائی آپ بازار سے منگوا لیں، تو وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد، اس کا بزرگوں نے جو ٹائم رکھا ہے وہ مغرب ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان یہ ٹائم ہے، جمعرات کو مغرب سے عشاء کے درمیان۔ اگر جمعرات کو بھول گئے تو جمعے کو، یہ 2 دن ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔
عمل میں کامیابی اگر چاہتے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد آپ نے لازمی کرنا ہے، اور جیسے ہی کامیابی جس عمل میں ملے، جس کام میں، اس کام میں کامیابی کے بعد بھی یہ عمل کرنا ہے۔ تھوڑی سی آپ مٹھائی لے لیں، وہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، کرنا ضرور ہے میٹھی چیز۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ ملک جو سی ہے وہ عشاء کی نماز پڑھ کے 3 مرتبہ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ سورہ ملک جو سی ہے وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا کریم یا باسط یا کریم۔ اللہ کے 2 نام ہیں، یا کریم یا باسط۔ آخر میں یا کریم پھر پڑھنا ہے۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، پورا عمل سنیں سمجھیں۔ سورہ ملک 3 مرتبہ، درود ابراہیم اول آخر 7 مرتبہ، یا کریم یا باسط یا کریم، یہ 11 تسبیح آپ نے پڑھنی، 1100 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ سورہ ملک 3 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد سوتے سوتے وقت تک 2-3 تسبیحیں کر کے سو جائیں، صبح اٹھیں پھر آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، یعنی کہ 1100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 1100 سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ نکل جائے گا اور کامیابیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام